اب ہر خبر سے رہیے باخبر، دیکھیے خبروں کی 2020 صرف فکر و خبر پر۔ کرناٹک میں ضمنی انتخابات کے لیے نئی تاریخوں کا اعلان، 5 دسمبر کو ووٹنگ جبکہ 9 دسمبر کو آئیں گے نتائج۔ نااہل اراکین اسمبلی کی عرضی پر عدالت میں ہونے والی سماعت کا حوالہ دے کر الیکشن کمیشن نے 31 اکتوبر کو ہونے والی ووٹنگ کو کیا تھا ملتوی۔ جے ڈی ایس کا الیکشن کمیشن پر سرکار کی کٹ پتلی کی طرح کام کرنے کا الزام۔ Central Election Commission is a puppet of central government. They are not working independently. On the direction of central government, they are illegally running the election commission. This is really shameful on the part of election commission. According مہنگائی سے جوجھ رہی عوام کو آج سے 23 روپے فی کلو پیاز فروخت کرے گی کیجریوال سرکار۔ کئی علاقوں میں پیاز وین کو کیجریوال دکھائیں گے آج ہری جھنڈی۔ 80 روپے پیاز کی قیمتیں پہنچنے سے عوام تھی پریشان۔ گورکھپور بی آر ڈی میڈیکل کالج کے ڈاکٹر کفیل 2 سال بعد بے قصور قرار۔ انکوائری کمیٹی نے ڈاکٹر کفیل کو تمام الزامات سے کیا بری۔ ڈاکٹر کفیل نے 2017 میں آکسیجن کی کمی سے مر رہے کئی بچوں کی بچائی تھی جان، لیکن انہیں ہی پھنسا کر دی گئی تھی 9 ماہ قید کی سزا۔ ڈاکٹر کفیل نے رپورٹ پر خوشی کا کیا اظہار، معاملے کی حقیقی جانچ اور مہلوکین کے اہل خانہ کے لیے معاوضے کا بھی کیا مطالبہ۔ بڑے افسروں اور وزیر صحت کو بچانے کے لیے انہیں پھنسانے کا لگایا الزام۔ یوگی سرکار سے معافی کا مطالبہ کیا۔ امید یہی کرتا ہوں کہ اتر پردیش سرکار یوگی جی اپنی غلطی مانیں گے اور مجھے باعزت میری نوکری واپس دیں گے۔ پر جسٹس اگر آپ کہیں تو جسٹس تبھی ہوگا کہ جب ریئل کلپٹس اور بی آر ڈی آکسیجن ٹریجڈی کے کھوج کے لائے جائیں گے۔ جب الہ آباد ہائی کورٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر کفیل دوشی نہیں ہے، جب ان کی انکوائری رپورٹ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کفیل دوشی نہیں ہے، تو کون دوشی ہے ان 70 بچوں کو مارنے کا؟ جسٹس تبھی ملے گا جب ان 70 بچوں کے ماں باپ کو کمپنسیشن۔ بابری مسجد انہدام معاملہ، کلیان سنگھ کو نجی مچلکے پر ملی ضمانت۔ خراب صحت کے سبب 2 لاکھ کے مچلکے پر عدالت نے ضمانت پر چھوڑا۔ گورنر عہدے سے ہٹنے کے بعد سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے کلیان سنگھ کو کورٹ میں حاضر ہونے کا دیا تھا حکم۔ بابری مسجد معاملہ، آثار قدیمہ کی رپورٹ اور گواہوں کے بیانات میں تضاد۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی وکیل میناکشی اروڑا نے کہا، محکمہ آثار قدیمہ کی رپورٹ محض ایک رائے، اسے نہیں ملنی چاہیے قانونی حیثیت۔ بولی محکمے کی رپورٹ میں کہیں بھی نہیں بتائی گئی رام مندر کی جگہ۔ مانسون ختم ہونے کے بیچ پچھلے 4 دنوں میں لگاتار بارش سے پونے، حیدرآباد، یو پی میں 60 سے زائد افراد کی موت۔ کئی جگہوں پر پانی بھرنے سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا۔ این سی پی کے سینئر رہنما اجیت پوار کے اسمبلی انتخابات سے قبل استعفے سے سیاسی گلیاروں میں مچی ہلچل۔ شرد پوار بولے، ای ڈی کے مقدمے کے بعد بے چین تھے اجیت۔ مہاراشٹر کوآپریٹو بینک بدعنوانی معاملے میں ای ڈی نے حال ہی میں درج کیا تھا اجیت کے خلاف مقدمہ۔ شرد پوار سے پوچھ تاچھ معاملے سے ای ڈی کی توبہ، شرد پوار کو ای ڈی دفتر نہ آنے کی درخواست۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے پیش نظر پولیس کمشنر نے خود جا کر رہائش گاہ پر شرد پوار سے کی ملاقات۔ جموں کشمیر میں 14 اور 16 سالہ لڑکوں پر پبلک سیفٹی ایکٹ لگائے جانے کا معاملہ پہنچا ہائی کورٹ۔ عدالت نے 10 دنوں میں معاملے کی جانچ کے دیے احکامات۔ نابالغوں کا پتہ لگانے کو بھی کہا۔ پی ایس اے کے تحت بنا مقدمے کے 2 سال تک کسی شخص کو رکھا جا سکتا ہے قید۔ آسام این آر سی کی فہرست سے باہر ہوئے لوگوں کو بھی ووٹنگ کا حق ہوگا حاصل۔ فہرست میں شامل نہ ہونے کا ووٹ کے حق پر نہیں ہوگا کوئی اثر، الیکشن کمیشن نے کیا واضح۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستانی وزیراعظم نے پھر الاپا کشمیر کا راگ۔ کشمیر میں خون ریزی کا جتایا خدشہ، وزیراعظم مودی پر بھی کی نکتہ چینی۔ عمران خان نے ہندوتوا تنظیم آر ایس ایس کو ٹھہرایا ہٹلر کے نظریے سے متاثر۔ Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. They believed in racial purity. نیو یارک سے پاکستان لوٹ رہے پاکستانی وزیراعظم عمران کے طیارے کی نیو یارک کے ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ۔ طیارے میں تکنیکی خرابی کے بعد جہاز کو واپس نیو یارک ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ سب مرین آئی این ایس کھنڈیری ہندوستانی بحری بیڑے میں ہوا شامل۔ وزیر دفاع بولے، ہندوستان کی طاقت میں روز بروز ہو رہا ہے اضافہ، ملک دشمنوں کی کمر توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہندوستانی بیڑا۔ عمران خان کے بیان پر ہندوستان کا سخت رد عمل، کہا 1971 میں اپنے لوگوں پر کیے ظلم کو نہ بھولے پاکستان۔
کہا دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان۔ وزیراعظم مودی اپنے 7 روزہ امریکی دورے سے ہندوستان ہوئے روانہ۔ وزیراعظم نے اپنے دورے کو کامیاب قرار دیا۔ آج وزیراعظم مودی کا ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کی تیاری۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پی ایم مودی نے دہشت گردی پر دیا سخت پیغام۔ کہا ہندوستان نے دنیا کو دیا ہے امن کا پیغام، بنا نام لیے پاکستان پر بھی زبردست حملہ، بدعنوانی کا خاتمہ اور آبی تحفظ سمیت کئی امور پر اپنی حکومت کی تعریف کی۔ آج افغانستان میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری۔ اشرف غنی سمیت 15 افراد ہیں صدارتی امیدوار۔ پولنگ کے دوران دھماکے میں 15 افراد کے زخمی ہونے کی خبر۔